مجھے معاف کر دیں، پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ رونے لگی۔ اس کی التجائیں، یہ آواز میں سن رہی ہوں۔ کانوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ابھی وہ دروازے کے اس پار ہی بیٹھی ہے۔ میں تو اس کی آواز جب بھی سن لیتی تھی جب وہ امریکہ میں تھی، اپنے شوہر کے ساتھ۔ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے میرے دل کے دروازے ہمیشہ کھلے تھے، مگر آج گھر کا دروازہ بالکل بند ہے اور یہ بند ہی رہے گا۔ رابعہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ میں نے اسے ایک فاضل چابی دے رکھی ہے، اس لیے وہ جب چاہے میرے گھر میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے لیے چائے کا تھرمس لا کر اس نے میز پر رکھ دیا۔ میری خاموشی کو بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر سمجھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ میرے مقابل کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آج میں نے اسے مسکرا کر سلام نہیں کیا تھا۔ شاید اس نے سلام کیا اور میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ مجھے اس کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ میں تو نغمانہ کی کھلکھلا سن رہی تھی۔ اپنے پنگوڑے میں لیٹی مسکراتے ہوئے وہ مجھے اور سکندر کو دیکھتے ہوئے خوب ہنس رہی ہے۔ صرف 24 سال پہلے کا منظر تھا۔ آنکھوں میں روزے حشر کی طرح روشن اور عیاں۔ اس کی پیدائش پر ہم نے کئی دن تک جشن منایا۔ پورے خاندان کے ہر فرد کے گھر پر مٹھائی کے ٹوکروں کے ساتھ قیمتی جوڑے بھجوائے گئے۔ فیکٹری کے ملازمین کی تنخواہ دوگنی کر دی گئی اور کئی جائیدادیں نغمانہ کے نام منتقل ہو گئیں۔ یہ خوشی تو دنیاوی دولت لٹا کر ظاہر کی گئی، مگر اپنے گھر پر اس کی موجودگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں نئی مسرتوں سے آشنا کرتا رہا۔ جس دن وہ پہلی بار ٹیک لگا کر بیٹھنے کے قابل ہوئی، جب اس کا پہلا دانت نمایاں ہوا اور اس نے پہلا قدم اٹھایا، یہ تمام دن ہمارے نوکر ہم سے جھولیاں بھر بھر کے صدقات و خیرات سمیٹتے رہے۔ سکندر کا اور میرا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ دل چاہتا تھا اپنا سب کچھ اس کی مسکراہٹ پر قربان کر دیں۔ اس کی زندگی کے کسی لمحے ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی کمی یا پریشانی اس کے نزدیک نہیں آنے دی۔ شادی بھی بہت دھوم دھام سے کی۔ سوئی سے لے کر صندوق تک سب کچھ دیا۔ پورا بنگلہ قیمتی فرنیچر سے آراستہ کر کے دولہا دلہن کو تحفتاً دیا، جبکہ ان دونوں نے امریکہ میں جا کر رہنا تھا۔ ساحر ہمارے داماد کی سکونت نیو یارک میں تھی اور نوکری بھی۔ یہ محبت کی شادی ساحر کے مالی اعتبار سے کمتر ہونے کے باوجود ہم نے صرف نعمانہ کی محبت میں کروائی تھی۔ اپنے کالج فیلوز کے ساتھ چھٹیوں میں امریکہ ٹرپ کے دوران نعمانہ کی ساحر سے ملاقات ہوئی، جو بعد ازاں محبت میں بدل گئی۔ سکندر اور میں تھوڑی پس و پیش کے بعد نعمانہ کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے اور پھر ہم نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتے آئے تھے۔ کوئی کمی نہیں چھوڑی، پر شاید نہیں کچھ رہ گئی تھی۔ تبھی سکندر کی وفات کے ایک ہفتے بعد نعمانہ مجھ سے اپنی ملکیت حاصل کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط کروانے آ گئی۔ شادی کے بعد 6 سال تک اس کا جب بھی پاکستان آنا ہوا، وہ ایک ایک کر کے اپنے نام کی گئی ساری پراپرٹی کو بیچ کر رقم ساتھ لے جاتی رہی۔ عیش و عشرت میں رہنے کی عادت شادی کے بعد چھوٹ نہیں رہی تھی اور ساحر کی تنخواہ میں وہ ساری خواہشات پوری کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ہمارے لاکھ کہنے کے باوجود وہ روپیہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتی رہی تھی۔ اپنے آخری دنوں میں سکندر بہت بیمار رہنے لگے۔ پھر انہیں کینسر تشخیص ہوا اور علاج چلنے لگا۔ بلڈ کینسر سے متاثرہ جسم اور چہرے پر توانائی لوٹ آئی جب وہ نعمانہ سے فون پر بات کرتے۔ مجھے آج سوچنے پر یاد آ رہا ہے کہ نعمانہ نے ہمیشہ رقم کے مطالبے کے لیے فون کیا، کبھی صرف باپ کی طبیعت کے لیے یا میری خبرگیری کے لیے نہیں۔ پتہ نہیں اولاد کی محبت آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کیوں کر دیتی ہے کہ ان کی حرص و ہوس دیکھ نہیں پاتے، ان کی آواز میں خود غرضی سنائی نہیں دیتی۔ مجھے تو اس وقت بھی یقین نہیں آیا تھا جب وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنا مطالبہ دہرا رہی تھی۔ سائن کرے جلدی، امی کیا گھور رہی ہیں؟
اس کا اصرار مجھے پہلی بار بدتمیزی محسوس ہوا، لیکن میں نے ضبط کرتے ہوئے نہایت نرمی سے جواب دیا، تم یہاں پاکستان واپس آ رہی ہو؟ ہاں، شاید وہاں سائر کی جاب کا کچھ پتہ نہیں کب نکال دیں وہ لوگ، اس لیے واپس آنا پڑے گا ہمیں۔ تو آ جاؤ، گھر بھی موجود ہے اور سائر فیکٹری سنبھال سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اپنی عجیب نظروں سے مجھے گھورا، جیسے کہہ رہی ہو آپ کے اعتراض کی پرواہ کب ہے؟ مگر یہ نہیں کہا اس نے جو کہا وہ ان باتوں سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آپ بھول رہی ہیں، چچا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ فیکٹری پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ کل کو اب ڈیڈ کی طرح اچانک مری تو میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گی۔ میں کئی سیکنڈز تک کچھ بول نہیں پائی۔ کیا کہتی؟ جو کچھ نمانا کہہ رہی تھی اس کا جواب میرے پاس تھا ہی نہیں۔ ہاں، سوال بہت سے تھے جن میں سر فہرست سوال پوچھنے کی ہمت نہیں۔ کیا اسے مجھ سے زیادہ دولت سے پیار ہے؟ ہے نا گھسا پیٹا جذباتی اور بے وقوفانہ سوال۔ بھلا اس قدر صاف مطالبوں کے جواب میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ ثابت کر دیا نا، میں ایک سمجھدار بیٹی کی کم عقل ماں ہوں۔ میں خاموش ہو گئی، پر میں نے دستخط بھی نہیں کیے تھے، نہ فیکٹری اور نہ ہی اس گھر کے کاغذات نمانا کے حوالے کیے۔ میری خاموشی دن بدن اس کی بدتمیزی میں اضافہ کرنے لگی۔ پھر اس نے میرے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ آپ حیران نہ ہوں یا تھوڑا سا ہو جائیں، پر میرے دکھ کا اندازہ آپ کو پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مقابل میری اپنی بہنیں آ کھڑی ہوئی تھی، جسے مجھ سے جیتنا تھا، مقدمہ بھی اور دولت بھی۔ میں خاموشی میں ہی سب کچھ ہار جاتی اگر نعمانہ کی دوست رابعہ میرے حق میں کھڑی نہ ہوتی۔ اس نے وکالت پاس کی تھی، اس نے میری طرف سے وہ تمام دستاویزات عدالت میں جمع کر دیں جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ نعمانہ کو اس کا جائز حق بھی دیا جا چکا ہے اور اس سے کہیں زیادہ مالی تحائف بھی مل چکے ہیں۔ رابعہ کے دل میں اللہ نے ہی احساس ڈالا کہ وہ اپنی دوست کے بجائے میرا ساتھ دینے لگی۔ اس نے پہلے دن سے ہی نعمانہ کو سمجھانے اور روکنے کی پوری کوشش کی اور پھر اس کی طرف سے کیس لڑنے سے انکار کر دیا، مگر نعمانہ اپنی ضد کی تھی۔ اس نے دوسرے وکیل سے رابطہ کر لیا تھا اور اب میری پیشی تھی۔ میں عدالت جانا نہیں چاہتی تھی، لوگوں کی عجیب نظروں کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی مجھ میں، اور نہ ہی اتنا حوصلہ کہ نعمانہ کے چہرے پر اپنے لیے نفرت کے جذبات دیکھ سکوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ رابعہ نے کہا، اس طرح کیسی طوالت اختیار کر جائے گا؟ میں الجھ پڑی کہ جب ہر بات صاف ظاہر ہو چکی ہے، ہم نے اس کا حق دے دیا ہے، تو اب کس بات کی پیشی ہے؟ وہ ہچکچائی، پھر گویا ہوئی۔ نعمانہ نے وہ پھر رکی تو میں نے بات مکمل کرنی چاہی۔ اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے۔ رابعہ اپنے ہونٹ کچلنے لگی۔ میں مزید الجھی تو پھر ایک گہری سانس لے کر رابعہ نے جیسے اپنے اندر ہمت جمع کی۔ وہ اس نے ایک اور دعویٰ کیا ہے؟ وہ کیا؟ مجھے حیرت ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ اسکندر انکل آپ کو طلاق دے چکے تھے، اس لیے جائیداد پر آپ کا کوئی حق نہیں بنتا۔ میں لڑکھڑائی اور اس کا سہارا لے لیا۔ رابعہ آگے بڑھ کر مجھے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہنے لگی، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، سوچا تھا کورٹ میں پیشی کے وقت سے ذرا پہلے جا کر ہم نعمانہ سے مل کر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ میں تو سن ہی اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ میں نے اسے بے چارگی سے دیکھا۔ یہ سچ نہیں ہے، تم جانتی ہو نا؟ میں نے اس سے یقین دہانی چاہی۔ ہاں، میں جانتی ہوں ایسا ہونا ناممکن ہے آنٹی، اسکندر انکل تو بہت محبت کرتے تھے آپ سے، بس یہ نعمانہ ضد پر آ گئی ہے تو صحیح غلط کی پہچان بھول گئی ہے۔ اسے اپنی ماں سے کوئی غرض نہیں، صرف باپ کی دولت سے مطلب ہے۔ رابعہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ آپ اس کے حوالے کر دیں گی جائیداد اور یہ گھر؟
اگر وہ اس حد تک نہ جاتی تو کچھ دن ٹھہر جاتی، میں نے بھی تو مر جانا ہے اور کتنے دن جیوں گی۔ رابعہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور سہلانے لگی۔ ایسی باتیں مت کریں، وہ ناحق مطالبہ کر رہی ہے، ہم اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں گے۔ پھر رابعہ مجھے عدالت لے آئی۔ اس کی طرح مجھے بھی امید ہونے کی کہ نعمانہ مجھے دیکھ کر اپنے دھوکے سے دستبردار ہو جائے گی۔ میں نے رابعہ سے کہہ دیا تھا، نعمانہ سے کہہ دے میں فیکٹری اسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح وہ میرا تماشا نہ بنائے، جھوٹی طلاق کی باتیں کر کے مجھے بدنام تو نہ کرے۔ رابعہ مجھے باہر بٹھا کر دور کھڑی نعمانہ کے پاس بیٹھی، کچھ دیر اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر میں بے چینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جواب دیتی ہمارے کیس کی پکار پڑ گئی۔ میں ذاتی طور پر ابھی بھی رابعہ کا ہاتھ پکڑ کر میں اس کے چہرے پر جیت کا یقین دیکھ کر تھوڑا سا ڈگمگائی۔ دل کیا رابعہ کا ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاؤں۔ میرے مقابل میری اولاد تھی، مجھے ہار جانا چاہیے تھا۔ شاید رابعہ میرے ارادے کو بھانپ گئی ہوگی جو اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر مجھے آگے کا لیا۔ کٹہرے میں کھڑی ہم دونوں آمنے سامنے آ چکی تھیں۔ میرا ذہن تو معاف ہو رہا تھا، اسے اب صرف فیکٹری نہیں چاہیے، سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ رابعہ نے جھجک کر پوچھا، کیا آپ کو منظور ہے؟ گھڑی ہوئی اور کمرہ عدالت کی طرف جانے لگی۔ نعمانہ بھی دروازے کے قریب آ چکی تھی۔ اس نے میری قریب آ کر سرگوشی کی، آپ کیس ہار جائیں گی، بہتر ہے مان جائیں۔ ٹکر ٹکر میں نعمانہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جب ہی طلاق کا لفظ میری سماعت سے ٹکرایا اور جیسے مجھے ہوش آ گیا، وہ جھوٹ ہے، میں پوری قوت سے چلائی، سکندر نے مجھے طلاق نہیں دی تھی۔ رابعہ نے عدالت سے درخواست کی کہ نعمانہ کو اپنے دعوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت دینا چاہیے یا کوئی گواہ۔ نعمانہ پہلے سے تیار تھی۔ گواہ کے طور پر اس نے ہمارے گھر کی پرانی ملازمہ کو پیش کر دیا، جسے یقیناً پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا تھا۔ ملازمین کا بیان پیش کر دیا گیا۔ ساری کارروائی کے دوران نعمانہ کے چہرے پر مسکینی طاری رہی، جیسے وہ طلاق دینے کی وجہ جان کر مسلمین ہے۔ جب رابعہ نے پوچھا طلاق دینے کی وجہ کیا تھی، بدکردار میں میرے والد سکندر یہ برداشت نہیں کر سکے، ان کے ہوتے ہوئے وہ دوسرے مردوں کے ساتھ میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ پھر میں نہیں جانتی میں نے کیا کیا، کیسے کہا اور کیوں، لیکن فیصلہ پھر میرے حق میں ہو گیا تھا، میں مقدمہ جیت گئی تھی۔ رابعہ کو مجھ سے یہ توقع نہیں تھی، وہ مجھے اس لیے تو لے کر نہیں گئی تھی۔ نہایت شرمندہ اور عجیب ہو کر اس نے مجھے گھر تک پہنچانے کا فریضہ ادا کیا، وہ مجھے اندر تک چھوڑنے نہیں آئی تھی۔ شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اور ٹھیک بھی ہے، مجھے اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری توقع کے برخلاف اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، بدکرداری کے الزام نے مجھے ماں سے عورت بنا دیا، جس کے مقابل دوسری عورت تھی، اور آپ تو جانتے ہیں، دنیا میں صرف عورت ہی عورت کو شکست دے سکتی ہے، کسی مرد میں یہ حوصلہ نہیں۔ اس لیے جب نعمانہ کے منہ سے یہ فقرہ ادا ہوا کہ اس کی ماں بدکردار ہے تو میں پھر گئی۔ اب میرا مخاطب بیش تھا۔ ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتی ہوں کہ سکندر نے مجھے طلاق دے دی تھی، نعمانہ ہی بول رہی ہے۔ عدالت میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ بیج پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ نعمانہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ نظر آئی اور رابعہ کے چہرے پر افسوس، لیکن میں پھر گویا ہوئی اور سب میری طرف دیکھنے لگے۔ دنیا جانتی ہے کہ میں ان کی بیوی تھی۔ میں نے تصدیق طلب نظروں سے جج کی طرف دیکھا۔ اس کی تائید پر میں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے نعمانہ کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ سکندر کی بیٹی نہیں ہے۔ جج اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ نعمانہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ رابعہ حیران پریشان کیا فیصلہ میرے حق میں ہوتا دیکھتی رہی۔ اب میں گھر آ چکی ہوں۔ نعمانہ نے کیس
ہارا یا واپس لیا مجھے اس سے غرض نہیں۔ وہ میرے دروازے سے ٹکراتے معافیاں مانگ رہی ہے، مگر مجھے پرواہ نہیں۔ اب میں ماں نہیں رہی، بقول اس کے جب ہوئی نہیں رہی تو ماں بن کر میں نے کیا پا لینا تھا۔ وہ پہلے پیشی جس میں فیصلہ میرے حق میں ہوا، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے تو آخر پیشی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ روز قیامت میں اس بہتان کو گھڑنے کی کیا وجہ پیش کروں گی؟ اس لیے اپنی ساری دولت رزق کے نام کر کے میں دارالامان جا رہی ہوں۔ میں حصہ میں تھی یا جنونی ہو گئی تھی، میں بہرحال میں نے بھی وہی گناہ کیا جو نعمانہ نے کیا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔